کیا تاریخ خود کو دہرانے والی ہے؟ کیا ایک بار پھر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت یافتہ اٹھنے والا ہے؟ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی نظریں ایک ہی نام پر جا کر ٹھہر جاتی ہیں، امام مہدی۔ ایک ایسا نام جو امید بھی ہے، ڈر بھی اور انتظار بھی۔ صدیوں سے امت مسلمہ کے دلوں میں ایک سوال زندہ ہے، کیا وہ واقعی آئیں گے یا یہ صرف ایک خواب ہے جو ہر مظلوم نسل دیکھتی آئی ہے؟ لفظ مہدی یعنی ہدایت یافتہ، وہ شخصیت جو خود بھی ہدایت پر ہوگی اور دنیا کو بھی ہدایت کی طرف پلٹا دے گی۔ ایسی دنیا میں جہاں سچ دب چکا ہو، جہاں ظلم قانون بن چکا ہو، جہاں طاقتور کمزور کو کچل رہا ہو اور جہاں حق بولنا سب سے بڑا جرم بن گیا ہو۔ یہ تصور کوئی نیا نہیں۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی زمین پر فساد اپنی انتہا کو پہنچا، اللہ نے کسی نہ کسی کو کھڑا کیا۔ جب ظلم عام ہوا تو نوح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے صدیوں تک لوگوں کو سمجھایا، خبردار کیا، اللہ کی طرف بلایا، مگر اکثریت نے مذاق اڑایا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ آسمان سے بارش نہیں، فیصلہ برسا، زمین سے پانی نہیں، انصاف پھوٹا، اور ایک پوری تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ ایک قانون تھا۔ پھر وقت بدلا، فرعون اٹھا، طاقت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایک لاٹھی کے ساتھ مگر حق کے وزن کے ساتھ۔ ہر دور میں یہی ہوا، جب اندھیرا حد سے بڑھ گیا، روشنی خود چل کر آئی۔ اور آج ہم ایک بار پھر اسی موڑ پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ فتنے، جنگیں، ناانصافیاں، امت کی تقسیم، حق اور باطل کا گڈ مڈ ہو جانا۔ تو سوال خود بخود جنم لیتا ہے، کیا تاریخ خود کو دہرانے والی ہے؟ کیا ایک بار پھر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت یافتہ اٹھنے والا ہے؟ یا ہم ابھی اس امتحان کے آغاز میں ہیں؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، یہ سوال صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے۔ جب بھی دنیا میں ظلم بڑھتا ہے، جب بھی حق تنہا رہ جاتا ہے، جب بھی امت بکھر جاتی ہے، لوگ ایک ہی نام لیتے ہیں، مہدی۔ لیکن یاد رکھو، امام مہدی کا تصور صرف ایک نجات دہندہ کی کہانی نہیں، یہ امت کے لیے سب سے بڑا امتحان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے فتنے ہوں گے جن میں صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح کو ایمان بیچ دے گا۔ سوچو، ایسا زمانہ جہاں سچ بولنا نقصان ہو اور جھوٹ بولنا فائدہ، جہاں دین تجارت بن جائے اور حق ایک کمزور آواز۔ ایسے ہی وقت میں مہدی کے آنے کی بات کی گئی ہے، لیکن ایک بات اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، مہدی خود اعلان نہیں کریں گے، وہ خود کو بڑا نہیں کہیں گے، وہ شہرت سے بھاگیں گے، وہ قیادت نہیں مانگیں گے، بلکہ لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص طاقت چاہے گا، ہر گروہ لیڈر بننا چاہے گا، اور جو لیڈر نہیں بننا چاہے گا وہی اصل لیڈر ہوگا۔ یہی مہدی کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، مگر ان کی اصل پہچان نام نہیں، کردار ہوگا۔ وہ اس وقت اٹھیں گے جب دنیا انصاف کو ترس رہی ہوگی، جب خون سستا ہو چکا ہوگا، جب طاقتور قانون ہوگا اور کمزور صرف خبر۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مہدی کا دور صرف رحمت نہیں ہوگا، وہ دور جنگوں کا بھی ہوگا۔ حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے، دجال کا فتنہ، جھوٹے مسیح، جعلی نجات دہندے اور دین کے نام پر دین توڑنے والے لوگ۔ ایسے وقت میں سب سے مشکل کام ہوگا حق کو پہچاننا، کیونکہ باطل اس قدر خوبصورت ہوگا کہ سچ بدصورت لگے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں لوگ سوال کریں گے، کیا یہی وہ ہیں یا یہ بھی ایک فتنہ ہے؟ تب صرف ایک چیز انسان کو بچا سکے گی، ایمان اور صبر۔ امام مہدی کوئی جادوگر نہیں ہوں گے، وہ آسمان سے نہیں اتریں گے، وہ انسان ہوں گے، ہم جیسے،
مگر اللہ انہیں اس وقت کھڑا کرے گا جب دنیا خود اعتراف کر چکی ہوگی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مہدی کا انتظار اصل میں اپنے ایمان کا انتظار ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مہدی کب آئیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہ آج آ جائیں تو کیا ہم ان کا ساتھ دینے والوں میں ہوں گے یا ان کے خلاف کھڑے لوگوں میں؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی، ٹوٹتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سچ بولنے والا اکیلا رہ جائے گا اور جھوٹ بولنے والے لشکروں میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے فتنے سے ایسے ڈرا رہا ہوں جیسے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا۔ سوچو، اگر دجال کا فتنہ اتنا معمولی ہوتا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوف کیوں دلاتے؟ دجال کی سب سے خطرناک طاقت اس کی آنکھ نہیں، اس کی ٹیکنالوجی نہیں، اس کی دولت نہیں، بلکہ اس کا جھوٹ ہے جو سچ جیسا لگے گا۔ وہ جنت دکھائے گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور جہنم دکھائے گا جو دراصل جنت ہوگی۔ وہ کہے گا میں تمہیں رزق دوں گا اور لوگ ایمان بیچ دیں گے۔ وہ کہے گا میں تمہیں طاقت دوں گا اور لوگ ضمیر بیچ دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دین کا علم کم ہوگا مگر دین پر بولنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ ہر شخص کہے گا میں حق پر ہوں مگر حق تنہا ہوگا۔ اسی دور میں امام مہدی کھڑے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو، مہدی کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ کوئی جذباتی تحریک نہیں ہوگی، یہ کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی، یہ ایمان کی آخری آزمائش ہوگی۔ جو مہدی کے ساتھ ہوگا اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی، آرام چھوڑنا پڑے گا اور شاید جان بھی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے حق ہمیشہ کم لوگوں کے ساتھ رہا ہے۔ دجال کے دور میں لوگ کہیں گے یہ بہت سخت ہے، یہ عملی نہیں، یہ پرانا اسلام ہے، یہ زمانے کے مطابق نہیں، اور یہی وہ جملے ہوں گے جو ہر نبی کے خلاف بولے گئے۔ یاد رکھو یہ کوٹ، جب دین کو ماڈرن بنانے کا شور بڑھے سمجھ لینا فتنہ قریب ہے۔ اس دور میں ماں بیٹے کو روکے گی، بیوی شوہر کو ڈرائے گی اور دوست دشمن بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ یہ تبدیلی تلوار سے نہیں ہوگی، یہ تبدیلی سوچ سے ہوگی، اور یہی دجال کا اصل ہتھیار ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہوگا جب آسمان خاموش نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا، اور دنیا دیکھے گی جھوٹ جتنا بھی طاقتور ہو سچ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ مگر اس انجام سے پہلے ایک سوال ہر انسان کے سامنے ہوگا، کیا تم نے حق کو پہچانا جب وہ کمزور تھا، یا تم نے طاقت کے پیچھے چلنا پسند کیا؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کس کے ساتھ تھی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا تم کس کے ساتھ تھے۔ مہدی اور عیسیٰ کا ایک ساتھ ظہور، دجال کا انجام، اور وہ آخری فیصلہ جو دنیا کو بدل دے گا۔ میں تیار ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین کی فضا میں خوف اور امید دونوں چھائے ہوں گے۔ دجال کے ظلم کا دور ختم ہونے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہر انسان کو اپنی پہچان کا امتحان دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی زمین پر عدل قائم کرے گا جس کی لمبی چاہت انسانوں نے کی تھی۔ اس کے ساتھ 313 لوگ ہوں گے جو ایمان اور عقل میں کامل ہوں گے۔ یہ 313 لوگ صرف فوجی نہیں بلکہ قائد، عالم، حکیم اور مشیر بھی ہوں گے۔ دجال اپنی آخری کوشش کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جیسے سورج اور چاند کے درمیان چھپائے گئے سائے ویسے لوگوں کے دلوں میں اندھیرا ڈالے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور دونوں کی طاقت سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین کی طاقتیں لرز جائیں گی۔ ہر سپر پاور، ہر فوج، ہر ٹیکنالوجی دجال کے مقابلے میں ناکام ثابت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو شام کے قریب زمین پر پکڑا جائے گا، علاقہ شام اور مدینے کے درمیان، اور مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا۔ یہ خاتمہ صرف جنگ سے نہیں ہوگا بلکہ سچائی اور ایمان کی طاقت سے ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کو سچائی اور جھوٹ کی پہچان ہوگی، اور دنیا جان لے گی کہ جھوٹ جتنا بھی بڑا ہو سچ کے سامنے ختم ہوتا ہے۔
مہدی کی قیادت میں دنیا میں عدل قائم ہوگا، غریب، مظلوم اور بے سہارا لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب دنیا کی ہر طاقت مہدی کے عدل کے سامنے جھکے گی، اور لوگ جان لیں گے کہ حقیقی طاقت ایمان اور عدل میں ہے، نہ کہ دولت یا ہتھیاروں میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کرائی، یہ عدل کا دور لمبا نہیں ہوگا، اس کے بعد قیامت کی شروعات ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو سوچنا ہوگا، کیا وہ حق کی پہچان کر سکتا ہے؟ کیا وہ مہدی کے ساتھ کھڑا ہوگا یا دجال کے دھوکے میں بہک جائے گا؟ زمین پر امن اور عدل کا دور مہدی اور عیسیٰ کی قیادت میں محبت، بھائی چارے اور دین کی حقیقت سب کو دکھائے گا۔ لیکن یاد رکھو، یہ صرف ایک آغاز ہے۔ قیامت کے بڑے نشانات ابھی باقی ہیں، اور زمین کے اوپر آخری فیصلے انسانیت کے لیے بڑا امتحان لائیں گے۔ یہ وہ آخری موڑ ہوگا جہاں انسانیت کے پاس واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ مہدی اور عیسیٰ کے عدل کے بعد دنیا ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لے گی، لیکن یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین سے ایمان آہستہ آہستہ اٹھ نہ جائے۔ لوگ عبادت تو کریں گے، لیکن روح کے بغیر۔ الفاظ ہوں گے مگر دل خالی ہوں گے۔ پھر وہ دن آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس دن کے بعد کسی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ لمحہ جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، اور ہر شخص کہے گا، یا اللہ آج مجھے بچا لے۔ لیکن اس دن صرف وہی بچے گا جس نے حق کو وقت پر پہچانا ہوگا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ فالوورز، نہ شہرت۔ صرف 3 چیزیں ہوں گی: ایمان، عمل اور نیت۔ یہ کہانی کسی قوم کی نہیں، کسی زمانے کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ آج اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ سوچو، اگر آج ہی سب ختم ہو جائے تو کیا تم تیار ہو؟ اگر یہ کہانی تمہارے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو، چینل نور حرمین کو سبسکرائب کرو، اس ویڈیو کو شیئر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی ایک انسان کی زندگی بدل دے۔ اور یاد رکھو، ہدایت مل جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔